نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي یا جد الحسن والحسین. دی روز در بسخاں سرا ہم توتیاں تھیں خوش نوا، پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، اور کمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں، کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت تجا بجمالہ. اور بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع کے صالح. اور چڑیوں کے سن کے چہچہے انسان بھلا چپ کیوں رہے، لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ. بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. انتہائی عزت و احترام کے لائق میرے مسلک کے، میری امت کے علماء کرام، نعت خوانان شیر لسان، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی، میرے محسن سید حیدر علی شاہ صاحب، رہنما تحریک منہاج القرآن کالوال، آپ کے حکم پر آج کی حاضری نصیب ہوئی. کریم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں میرا اللہ ہمیں حق سچ بیان کرنے اور سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب بھائیوں کو عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو عقیدہ اس امت کو دیا اور جو عشق مصطفیٰ کی چنگاری اس امت مصطفیٰ کے سینے میں لگائی، اس کو اپنے انداز کے ساتھ اس شعر میں بہت بڑا عقیدہ دیا. میں علماء کرام کے نام چکے واقف نہیں ہوں لیکن میری پشت کے پیچھے انشاءاللہ علماء کرام موجود ہیں، انشاءاللہ میری باتوں کی تائید کریں گے. میں حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا میں مرید ہوں اور وہیں سے میں نے پڑھا ہے. منہاج القرآن سے میرا تعلق ہے. ضلع سرگودا کا میں علماء کرام کا خادم ہوں اور منہاج القرآن علماء کونسل کا صدر ہوں. اور علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ایک نقطہ ہے جس پر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی سنی کا دل عشق مصطفیٰ سے خالی نہیں ہو سکتا.
اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں ایک عقیدہ دیا، بس اسی پہ بات کر کے انشاءاللہ اختتام کروں گا، چونکہ گرمی بھی کافی ہے اور آپ صبح کے اور پھر رات ساری بھی مصروفیت میں رہی، ہم بھی رات کو مصروف تھے، پھر آگے مصروفیت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ انسان کے وجود کو سامنے رکھتے ہوئے ذات مصطفیٰ سے مخاطب ہوئے، کہا آقا اگر یہ دل دھڑکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہیں، یہ آنکھ دیکھتی ہے تو مطلب ہے کہ آپ ہیں، یہ زبان بولتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مصطفیٰ آپ ہیں، یہ کان سنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مصطفیٰ ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے یہ کچھ نہ ہوتا، یہ سب کچھ ہے اس کا مطلب ہے کہ مصطفیٰ ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تجلی الیقین میں، ہماری بدقسمتی کہ ہم اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو نہ ہم پڑھتے ہیں نہ اعلیٰ حضرت کی ہم مانتے ہیں نہ سنتے ہیں، مانتے ضرور ہیں، ان کو جانتے بھی نہیں ہیں کہ اعلیٰ حضرت کیا تھے۔ تجلی الیقین آپ کی کتاب ہے، علامہ صاحب تصدیق کریں گے، اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی ہے تجلی الیقین، اس کے صفحہ نمبر 15 پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر چیز سے پہلے اللہ نے آپ کے نور کو خلق کیا اور پھر آپ کے نور سے ارواح انبیاء کو خلق کیا اور پھر اللہ نے اپنی کائنات کا میلہ سجا لیا۔ پھر آگے چلتے ہوئے آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کائنات کے اندر کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس نے اے پیارے مصطفیٰ آپ کی بارگاہ میں با ادب کھڑے ہو کر درود اور سلام نہ پڑھا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے مصطفیٰ کریم پر درود بھی پڑھا اور سلام بھی پڑھا، اور آدم علیہ السلام اس دھرتی پر آ کر پہلا سلام بارگاہ مصطفیٰ میں کیا پیش کرتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابنی سورتن والسلام علیکہ یا ابی معنن، اے پیارے مصطفیٰ سلام ہو آپ پر کہ آپ ظاہراً میں آدم کی اولاد میں سے ہوں گے، السلام علیکہ یا ابی معنن، اے پیارے مصطفیٰ سلام ہو آپ پر جو ظاہراً تو آدم کی اولاد ہوں گے، اور سلام ہو آپ پر جو حقیقت میں آدم کے بھی باپ ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسانیت میں سے سب سے پہلا مصطفیٰ پر درود پڑھنے والا اور سلام بھیجنے والا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام، آدم کے وجود سے بھی پہلے آقا اللہ نے جب انسانیت کا میلہ سجانا چاہا اس دھرتی پر، اللہ نے 70,000 ملائکہ کو بھیجا، 70,000 ملائکہ اس دھرتی پر آئے، اور سب سے پہلے جب اللہ نے زمین کا وجود بخشا تو سب سے پہلے رب کی آواز پر جس دھرتی نے لبیک کہا وہ آج جہاں پر اللہ کا گھر کعبہ ہے وہ دھرتی تھی، زمین پر پانی تھا، پانی ہٹا، سب سے پہلے جب اللہ نے زمین کو بنایا تو سب سے پہلی دھرتی کعبۃ اللہ کی وجود میں آئی، پھر اللہ نے اس دھرتی پر 70,000 ملائکہ بھیجے، ملائکہ پھیل گئے، ہر فرشتہ اس دھرتی پر جہاں جہاں بھی جاتا تھا مصطفیٰ کا نام لکھتا تھا۔
ابھی وجود آدم نہیں بنا. پھر اللہ نے 70,000 فرشتے ان کے پیچھے بھیجے. جہاں جہاں پر نام محمد لکھا تھا وہاں وہاں پر مصطفیٰ کی عظمت کے، مصطفیٰ کی شان کے، مصطفیٰ کی عزت کے، مصطفیٰ کی حرمت کے اور اس کے خاتم النبیین ہونے کے ہر ملائکہ اسی جگہ پر چرچے کرتے چلے. اللہ نے پھر تیسری کھیپ اتاری اور آخری کھیپ آئی جہاں پر نام مصطفیٰ لکھا تھا اور اس دھرتی کا کوئی کونا ایسا نہ تھا جہاں پر نام مصطفیٰ نہ لکھا گیا. اس دھرتی کا کوئی کونا ایسا نہ تھا جہاں پر مصطفیٰ کے خاتم النبیین ہونے کی گواہی فرشتوں نے نہ دی ہو. تیسری کھیپ آئی جہاں پر مصطفیٰ کا نام لکھا، مصطفیٰ کا خاتم النبیین ہونا لکھا. 70,000 ملائکہ پھر اترے. وہاں پر ہر فرشتہ کھڑے ہو کر بارگاہ مصطفیٰ میں ادب کے ساتھ درود بھی پڑھتا تھا اور سلام بھی پڑھتا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد. یہاں تک کہ یہ نور چلتا چلتا مختلف پشتوں میں اور مختلف پاک رحموں میں انتقال کرتا ہوا اپنی منزل کی طرف گامزن ہوا. اعلیٰ حضرت نے ہی فرمایا، آپ نے فرمایا جب یہ نور چلتا چلتا حضرت الیاس علیہ السلام کی پشت میں آیا، جب حج کے دن آتے الیاس علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہوتے، حج کے ایام آتے، الیاس علیہ السلام کی پشت سے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں آتی تھی اور ان سے فضائیں معطر ہو جاتی. یہ نور مصطفیٰ جب حج ایام آتے یہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتا. اللہ نے جبریل کو بلایا اور جبریل کو کہا جبریل ایک میں نے نور مصطفیٰ بنایا ہے جس کو تو نے بھی سجدہ کیا، فرشتوں نے بھی سجدہ کیا، ارواح انبیاء نے بھی سجدہ کیا. اب میں اللہ اس نور مصطفیٰ کا وجود بنانا چاہتا ہوں. 12 ربیع الاول کی رات اللہ نے جبریل کو مخاطب ہوئے. اللہ نے فرمایا جبریل تو جانتا ہے کہ سب سے پہلے جب میں نے آدم کا پتلا بنایا میں نے اس میں روح داخل کرنے کی کوشش کی. روح کو کہا کہ اس کے اندر چلی جا. روح نے سوال کیا مولا انکار نہیں ہے لیکن بتا تو صحیح اس پتلے میں مجھے بھیج رہا ہے، اس کی دنیا اور ہے، میری دنیا اور ہے، اس کا جہاں اور ہے، میرا جہان اور ہے، اس کا لباس اور ہے، میرا لباس اور ہے، اس کا وطن اور ہے، میرا وطن اور ہے. اس آدم کے پتلے میں مجھے کیوں بھیج رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں بتاتا ہوں. پھر اللہ نے نور مصطفیٰ کو حکم دیا کہ آدم کی پیشانی میں داخل ہو جا. جب نور مصطفیٰ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیشانی میں انتقال کیا پھر روح دوڑی. اللہ نے روک لیا، فرمایا پہلے جاتی نہیں تھی اب رکتی نہیں ہے. بتا تو صحیح. روح نے کہا مولا پہلے تو بتا اس آدم کی پیشانی میں تو نے اب رکھا کیا ہے؟ سارے فرشتے سجدے میں گر گئے. ایک نے انکار کر دیا اور ایک فرشتہ تھا جو سب سے پہلے آدم کی بارگاہ میں جس نے سجدہ کیا. ایک کو دھتکار دیا دفع ہو جا، تو نے نور مصطفیٰ کو سجدہ نہ کیا. دوسرے فرشتے سجدے میں ہیں. ایک کو اٹھایا پوچھا بتا، اس نے انکار کیا سے سجدے میں گئے، تو سب سے پہلے سجدے میں کیوں گیا؟ کہا مولا میں نے جس نور کو تو نے سجدے کا حکم دیا اس کو ہر 70,000 سال کے بعد یہ نور چمکتا تھا. 72,000 مرتبہ اس نور کی میں نے زیارت کی ہے. مولا جب اس نور کو میں نے دیکھا تیرا حکم جاری ہوا میں فوراً سجدے میں گر گیا. جبریل پہلا ساجد تھا جس نے نور مصطفیٰ کو سجدہ کیا. اور پھر اللہ نے فرمایا جبریل جا، سب سے پہلے تو نور مصطفیٰ کو سجدہ کرنے والا ہے، انعام ہے تجھے. اب تو اس دھرتی پر سب سے اعلیٰ مخلوق میں انبیاء کو بھیجوں گا. انبیاء تیری آمد کا انتظار کریں گے. آدم تیرے رستوں میں
منتظر کھڑا ہوگا. نوح، یاسین، الیاس، یونس، سلیمان، داؤد، الیاس، یوسف، اسماعیل، ابراہیم، سارے نبی تیرا رستہ دیکھیں گے. جا جبریل، آج کے بعد تو ہی سدرہ کا مکی ہوگا، تو ہی جبریل امی ہوگا. اللہ نے عزتوں سے نوازا. اللہ نے فرمایا اس نور کو جس کو تو نے سجدہ کیا، آج میں اس کا 12 ربیع الاول کی رات وجود بنانا چاہتا ہوں. جبریل ایک نور مصطفیٰ ہوگا، ایک وجود مصطفیٰ ہوگا. اس کے گورے گورے ہاتھ ہوں گے، اس کا بددعا والا چہرہ ہوگا، اس کی واللائل زلفیں ہوں گی، اس کے پیارے پیارے ہونٹ ہوں گے، اس کے پیارے پیارے رخسار ہوں گے، اس کی پیاری آنکھیں ہوں گی. وہ مکہ کی گلیوں میں کھڑا میں ناز کرے گا، فرشتے اس پہ ناز کریں گے. جبریل زمین پر اتر اور زمین سے مٹی لے کر آ، میں نے وجود اطہر مصطفیٰ بنانا ہے. جبریل زمین پر آنے لگے. اللہ نے فرمایا ٹھہر، زمین پر اکیلے نہیں جانا، جنت میں جا. 70,000 ملائکہ کا جلوس جنت سے لے، پھر زمین پر جا اور زمین سے مٹی لے کر آ، میں نے وجود مصطفیٰ بنانا ہے. یہ وجود مصطفیٰ کی مٹی کا پروٹوکول ہے کہ میلاد مصطفیٰ سے پہلے، میلاد مصطفیٰ کا جلوس سب سے پہلے جس نے نکالا، عرشہ سے نکالا، جنت سے نکالا، وہ اللہ کا مقرب فرشتہ جبریل امین تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سب سے پہلا میلاد مصطفیٰ کا جلوس جس نے نکالا وہ اللہ کا فرشتہ جبریل امی تھا. 70,000 ملائکہ کے پروٹوکول میں جبریل زمین کی طرف آتا ہے. اللہ نے روک لیا. اللہ نے فرمایا جبریل زمین پر جا رہا ہے، ساری زمین اس قابل نہیں ہے کہ وہ وجود اطہر مصطفیٰ کی متحمل ہو سکے. ساری زمین میرے مصطفیٰ کے وجود بننے کے قابل نہیں ہے. بولا پھر زمین سے مٹی کہاں سے لانی ہے؟ اللہ نے فرمایا اس مٹی کی 3 نشانیاں ہیں. سید محمود آلوسی، ملا علی قاری اور دیگر مفسرین نے اور محدثین نے اپنی اپنی کتب میں لکھا اور فرمایا جبریل کو اللہ نے فرمایا جبریل جہاں سے مٹی لانی ہے وجود اطہر مصطفیٰ کے لیے، اس مٹی کی 3 نشانیاں ہیں. کتنی نشانیاں؟ 3. ساری زمین پاک نہیں ہے، ساری زمین تو اس وقت پاک ہوگی جب یہ میرا مصطفیٰ اس دھرتی پر اپنا قدم رکھے گا. ساری وجوہلت لی الارض طہورا ومسجدا. آقا نے فرمایا میرے آنے سے اللہ نے اس زمین ساری کو پاک کر دیا اور اللہ نے اس زمین ساری کو اپنی مسجدوں کی طرح اور اپنی جنت کی طرح سجا دیا. یہ میرے قدم کی برکت ہے. جبریل 3 نشانیاں اس مٹی کی. مولا پہلی نشانی فرما وحی قلب الارض، جہاں سے وجود مصطفیٰ کی مٹی لانی ہے وہ مٹی زمین کا دل ہے. زمین کا دل ہے، زمین کی دھڑکن ہے. زمین اگر فصل اگے گی تو صدقے قلب مصطفیٰ، زمین اگر سبزہ اگے گی تو صدقے وجود مصطفیٰ، زمین اگر اناج اگے گی تو صدقے وجود مصطفیٰ، زمین اگر اس دھرتی پر لوگوں کو پالے گی تو وہ صدقے وجود مصطفیٰ ہوگا. کیونکہ دل دھڑکتا ہے تو کان سنتے ہیں، دل دھڑکتا ہے زبان بولتی ہے، دل دھڑکتا ہے آنکھ دیکھتی ہے، دل دھڑکتا ہے ہاتھ حرکت کرتے ہیں، دل دھڑکتا ہے وجود زندہ ہے. دل کی دھڑکن بند ہو وجود ڈیڈ ہے. پتہ یہ چلا آج کائنات زندہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وجود مصطفیٰ اس دھرتی پر ہے. نعرہ
تکبیر اگر وجود مصطفیٰ نہ ہوتا، اگر وجود مصطفیٰ نہ ہوتا اس دھرتی پر آسمانوں سے بارش نہ ہوتی، اگر وجود مصطفیٰ نہ ہوتا اس دھرتی پر ہوائیں نہ چلتی، اگر وجود مصطفیٰ نہ ہوتا یہ زمین سبزہ نہ اگتی، اگر وجود مصطفیٰ نہ ہوتا یہ زمین اناج پیدا نہ کرتی، اگر وجود مصطفیٰ نہ ہوتا آج اس کائنات کے اندر زندگی کی لہریں، زندگی کی سانسیں کٹ چکی ہوتی۔ اگر اس کائنات پر زندگی ہے تو وجود مصطفیٰ ہے، کیونکہ وجود مصطفیٰ اس زمین کا دل ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ زمین کا دل ہے۔ پہلی نشانی آپ نے یاد کر کے 3 نشانیاں جانی۔ پہلی نشانی کیا تھی؟ زمین کا دل۔ وَبَهَاؤُهَا، فرمایا وہ مٹی جو وجود مصطفیٰ کے لیے تو نے لینی ہے وہ زمین کی شان ہے، زمین کی آن ہے، زمین کا فخر ہے، زمین کا ناز ہے۔ سارا حسن اور ساری عظمتیں، ساری رفتیں سمٹ کر اس مٹی میں داخل ہو چکی ہیں۔ دوسری نشانی وہ زمین کا شان ہے۔ پہلی نشانی وہ زمین کا دل ہے، دوسری نشانی وہ زمین کی شان ہے۔ وَنُورُهَا، اور وہ زمین کا حسن ہے۔ کائنات کے سارے حسن سمٹ کر اس مٹی میں شامل ہو چکے ہیں۔ جبریل 70,000 ملائکہ کے پروٹوکول میں زمین پر آتا ہے اور مٹی کہاں سے لیتا ہے؟ مٹی کہاں سے لی؟ مدینہ طیبہ سے، جہاں پر آج قبر انور مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے تو کہا تھا وہ مٹی زمین کی شان ہے، وہ مٹی زمین کا دل ہے، وہ مٹی زمین کا نور ہے۔ سب سے عظیم مٹی تو کعبۃ اللہ کی تھی، جس نے اللہ کی آواز پر سب سے پہلے لبیک کہا۔ جبریل نے یہاں پر اعلیٰ حضرت کا عقیدہ، اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے جو جبریل کا عقیدہ ہے، جو انبیاء کا عقیدہ ہے، جو مصطفیٰ کا عقیدہ ہے، جو صحابہ کا عقیدہ ہے، جو اولاد مصطفیٰ کا عقیدہ ہے۔ جبریل نے عقیدہ دیا، مٹی مکہ سے نہ لی، مٹی مدینہ سے لی۔ جبریل نے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کبھی کعبہ دیکھو۔ جبریل جانتا تھا یہ کعبہ ہے وہ زمین کعبے کبھی کعبہ بننے والی ہے۔ جبریل زمین سے مٹی لے آؤ، میں نے وجود مصطفیٰ بنانا ہے۔ پھر اللہ وجود مصطفیٰ سے مخاطب ہوا۔ اللہ نے فرمایا محبوب تجھے تو میں نے نور بنایا تھا، تو جانتا ہے تیرا وجود میں تیرا جسم کیوں بنانا چاہتا ہوں؟ آقا علیہ السلام سے اللہ مخاطب ہوا۔ امام سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ نے بھی نقل کیا اسماء، اللہ مخاطب ہوا اور اللہ نے فرمایا محبوب میں تیرا وجود کیوں بنانا چاہتا ہوں؟ وجہ یہ ہے، آپ نے فرمایا، اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا میرے محبوب میں نے ہر چیز کا ایک قبلہ بنایا ہے، ہر چیز کا ایک قبلہ۔ قبلہ اسے کہتے ہیں جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، جس کی طرف منہ کر کے عبادت کی جائے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ایک میرے فرشتے مقربین ہیں، ان کا قبلہ میرا عرش ہے۔ مقربین فرشتوں کا قبلہ کون سا ہے؟ عرش ہے۔ والروحانیین الکرسی، اور میرے جو روحانیین فرشتے ہیں ان کا قبلہ میری کرسی ہے، وہ میری کرسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ وقبلۃ المقربین البیت المعمور، اور میرے جو قربین فرشتے ہیں ان کا قبلہ بیت المعمور ہے۔ مقربین کا قبلہ عرش ہے، روحانیین کا قبلہ کرسی ہے، اور قربین کا قبلہ فرمایا وہ بیت المعمور ہے۔ اور فرمایا محبوب تیرے سے پہلے جو نبی ہوں گے ان کا بھی ایک قبلہ ہوگا، ان کا قبلہ کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا وہ قبلہ بیت المقدس تھا۔ تیرے سے پہلے نبیوں کا قبلہ بیت
بیت المقدس تھا، اور فرمایا محبوب یہ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اس کی تفسیر میں سید محمود آلوسی نے لکھا، ہاں محبوب اللہ نے فرمایا تیرے سے پہلے انبیاء کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، اور محبوب تیرا بھی ایک قبلہ ہے۔ کیا فرمایا؟ تیرا بھی ایک قبلہ ہے۔ فرمایا تیرا قبلہ یہ کعبہ ہے، فولی وجہ کا شطر۔ کیا فرمایا؟ یہ تیرا کعبہ، یہ تیرا قبلہ یہ کعبہ ہے۔ اور پھر مخاطب ہوا، اللہ نے فرمایا محبوب یہ تیرے جسم کا قبلہ ہے، تیری روح کا قبلہ کعبہ نہیں ہے، یہ تیرے جسم کا قبلہ ہے، تیرے وجود کا قبلہ ہے۔ مولا تیری روح کا قبلہ، فرمایا تیری روح کا قبلہ میں اللہ، ہر چیز کا قبلہ، کسی کا قبلہ عرش، کسی کا قبلہ کرسی، کسی کا قبلہ بیت المعمور، کسی کا قبلہ بیت المقدس، مصطفیٰ کے جسم کا قبلہ بیت اللہ، اور مصطفیٰ کے روح کا قبلہ اللہ۔ اللہ نے فرمایا محبوب ایک میں رب کا بھی قبلہ ہے، ہر چیز کا ایک قبلہ، محبوب ایک میرا بھی قبلہ ہے۔ مولا تیرا قبلہ کون سا ہے؟ فرمایا قبلتی انت، میں اللہ کا قبلہ تو محمد مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، پتی پتی پھول پھول، سرکار کی امن، دلدار کی امن، مکی کی امن، بدری کی امن، دل کار کے بولو، دل ٹھار کے بولو۔ محبوب میرا قبلہ تو ہے، فإنک بأعیننا، قبلہ ہے تو ہر وقت آنکھوں میں ہے۔ محبوب تو میری طرف جب آسمانوں کی طرف دیکھ رہا تھا، محبوب تو میری طرف بعد میں دیکھ رہا تھا، پہلے میں رب تجھے دیکھ رہا تھا۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا جب تیرا رب تجھ سے غافل ہوا ہو۔ رب کا اور کوئی کام نہیں ہے، رب ایک ہی کام کرتا ہے، رب کی عبادت یہی ہے، اور رب کی عبادت محبت ہے۔ محبوب رب کی عبادت یہ ہے، وہ ہر وقت تجھے اپنی آنکھوں میں رکھتا ہے۔ بھائی قبلہ ہے تو ہر وقت آنکھوں میں رہتا ہے، قبلہ ہے۔ جبریل جاؤ زمین پر جاؤ، مٹی لے کر آؤ، میں رب نے اپنا قبلہ بنانا ہے، میں رب نے اپنا قبلہ بنانا ہے۔ جبریل لے گئے، اور مٹی مدینہ سے کیوں لی؟ اس پہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مٹی مدینہ سے کیوں لی، مٹی کعبہ سے کیوں لی؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت جانتے تھے، جبریل بھی جانتا تھا مٹی مدینہ سے لینی ہے، کیونکہ جب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے زمین سے جو زمین کا ٹکڑا اٹھایا جائے گا، علماء میرے دائیں بائیں موجود ہیں، سب سے پہلے جو زمین کا ٹکڑا اٹھا لیا جائے گا وہ اللہ کے گھر، اللہ کی مسجدیں ہوں گی۔ اس دھرتی پر قیامت سے پہلے سب سے پہلے جو زمین کا ٹکڑا اٹھایا جائے گا وہ کون سی جگہ ہوگی؟ مسجدیں ہوں گی۔ اور یہ مسجدیں کہاں جائیں گی؟ یہ ساری مسجدیں اپنے اپنے علاقے چھوڑ کر اللہ کے گھر بیت اللہ کی ابتدا میں چلی جائیں گی، اور بیت اللہ کے سامنے ساری مسجدیں سجدہ ریز ہو جائیں گی، اور پھر اللہ بیت اللہ کو حکم دے گا، اے بیت اللہ، فرمایا قبر مصطفیٰ کے لیے، جہاں سے قبر مصطفیٰ ہے وہاں سے مٹی کیوں لی؟ یہ مکے کا کعبہ چل کر مدینہ جائے گا۔ یا رسول اللہ اٹھئے، آپ کی امت کی شفاعت کا وقت آ گیا۔ ساری مسجدیں چل کر مکہ جائیں گی، اور مکے کا کعبہ مسجدوں کی امامت کرتے ہوئے چل کر مدینہ مصطفیٰ کے قدموں میں جائے گا۔ یا رسول اللہ اٹھئے، آپ کی امت کی شفاعت کا وقت آ گیا۔
اسی لیے تو 70,000 ملائکہ صبح، 70,000 ملائکہ شام کو مصطفیٰ کے قدموں میں کیوں آتے ہیں؟ حاجی اپنا گھر چھوڑ کر مدینے کیوں جاتے ہیں؟ فرشتے آسمان دنیا کو چھوڑ کر حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری نے یہاں پر بڑا لطیف نکتہ دیا، فرمایا مکے سے حاجی نکل کے مدینے جاتے ہیں، پہلے اللہ حاجیوں کو مکہ بلاتا ہے، مکہ بلا کر ان کو دوڑاتا ہے، کعبے کے چکر لگواتا ہے، حجر اسود کے بوسے دلواتا ہے، صحیح کرواتا ہے، تھکاتا ہے، اس لیے بندے کے گناہ ختم کرتا ہے۔ جب بندہ طواف کر لیتا ہے پھر میزاب رحمت پکارتا ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ انسان جب کعبے کے چکر لگاتا ہے، پہلے چکر لگاتا ہے پھر دربار مصطفیٰ میں جاتا ہے، اس لیے جب چکر لگاتا ہے اللہ اسے پاک کرتا ہے، اللہ اسے ستھرا کرتا ہے، اللہ اسے اجلا کرتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے اب تو اس قابل ہو گیا ہے کہ تو میرے محبوب کے روضے کا دیدار کر سکے۔ حاجی گھر چھوڑ کر مدینے میں، اللہ کے فرشتے عرش چھوڑ کر 70,000 صبح، 70,000 مدینے میں۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کیا لینے آتے ہیں مدینے میں؟ ارے تم نور اور بشر پر جھگڑتے ہو، اللہ کی عزت کی قسم بشریت اس وقت تک اپنے نقطۂ کمال تک نہیں پہنچتی جب تک وہ بشریت مصطفیٰ کی خیرات نہ لے لے، اور نور کی نورانیت اس وقت تک اپنے نقطۂ کمال تک نہیں پہنچتی جب تک وہ نور مصطفیٰ کی خیرات نہ لے لے۔ بشریت کی خیرات لینے کے لیے مدینے جاتا ہے اور نور کی خیرات لینے کے لیے مدینے میں جاتا ہے۔ کوئی مثل نہ ڈھولڑ دی، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولڑ دی۔ مصطفیٰ بلند ہے ہر چیز نیچے ہے، مصطفیٰ کا مقام بلند ہے ہر چیز نیچے ہے۔ فرمایا چپ کر، اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی ہے سب کچھ، جو کچھ کہا تو تیرا ذکر ہو گیا محفوظ۔ کوئی مثل نہ ڈھولڑ دی، چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولڑ دی۔ اور بھی نصیر الدین نے قلم توڑ دیا، فرمایا کی جن و بشر کی شاہ و گدا، بی جسری نصیر ہوش آنے خدا، اٹھی ہوش تے منہ بول اٹھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا۔ کتھے میرے علی کتھے تیری صدا، گستاخ اکھیں کتھے جاڑی۔ بشریت نیچے ہے، مقام مصطفیٰ بلند ہے، نورانیت نیچے ہے، مقام مصطفیٰ بلند ہے۔ مصطفیٰ بشریت حضور سیدی و مرشدی ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے، یہ جو اللہ نے فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم، یہ اظہار بشریت کے لیے نہیں آیا، یہ تو یہ بتانے کے لیے آیا ہے، یہ نفی الوہیت کے لیے آیا ہے۔ مصطفیٰ یہ تیرے معجزات دیکھیں گے، تیرے کمالات دیکھیں گے، جب یہ دیکھیں گے تیری انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے، جب یہ دیکھیں گے تیرے ہاتھوں کے جنبش سے سورج واپس پلٹ آتا ہے، جب یہ دیکھیں گے تیرے اشارے پر درخت جڑیں اکھیڑتا ہوا تیرے قدموں میں آ رہا ہے، جب یہ سارے معجزات دیکھیں گے یہ کہیں تجھے خدا نہ کہنا شروع کر دے، میرے محبوب ان کو بتا دے میں خدا نہیں ہوں، میں خدا کا بندہ مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، آخری پیغام ہے، آخری پیغام ہے، آئیے تسکین جان زار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں، اور بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں۔ میلاد سب سے پہلا میلاد اللہ نے منایا، میلاد کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ سب سے پہلا میلاد اللہ نے منایا، سب سے پہلا میلاد مصطفیٰ کا جلوس جبریل نے نکالا۔ اللہ نے جب تمام ارواحوں کو بلایا، اللہ نے 2 جلسے کیا عرش پر، کتنے؟ 2۔
پہلا جلسہ توحید کا اور دوسرا جلسہ رسالت کا. توحید کے جلسے میں ساری ارواح کو بلایا. جب رسالت کا جلسہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے صرف وہ روحیں بلائی جن پر اللہ کو اعتماد تھا. انبیاء کی روحیں. فرمایا اے ارواح انبیاء میں تمہیں اس دھرتی پر بھیجوں گا, نبوت کے تاج سے سرفراز کروں گا. تم اپنے اپنے زمان میں اپنے اپنے مقام میں میرے مصطفیٰ کی آمد کے ڈنکے بجاتے چلے جانا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو پہلے ہوائیں چلاتا ہے. والذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ وانزلنا من السماء ماء طہورا. اللہ پہلے ہوائیں چلاتا ہے, ہوائیں خوشخبریاں لاتی ہیں, خوشخبریاں اس کی رحمت کی آتی ہیں. پھر اللہ آسمانوں سے پاک و پاکیزہ بارش برساتا ہے. فرمایا ہواؤں کی خوشخبری اور ہے, عیسیٰ کی خوشخبری اور ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. کہ دنیا میں رسول سو جاتے ہیں, کہ پیغمبر آخر زمان آتے ہیں, اور میلاد مناؤ اے مقدر والو کہ سلطان رسولان جہاں آتے ہیں. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حاضرین محترم, وہ جو نہ تھی تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. حضور آئے تو اس دھرتی پر انقلاب آیا. حضور آئے تو دلوں کی سوچ بدلی. حضور آئے عمل کے اطوار بدلے. حضور آئے تو بندے کو خدا سے وہ قرب حاصل ہوا جس کا نہ تصور تھا نہ گمان. موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے حسن کے جلوے اس کائنات کے اندر بکھرے ہوئے دیکھے, ہر طرف منتشر دیکھے, موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کوئی اللہ کے حسن کا جلوہ سمندروں کے تالابوں میں نظر آ رہا ہے, کوئی اللہ کے حسن کا جلوہ پہاڑوں کی رفعتوں میں نظر آ رہا ہے, اور کوئی اللہ کے حسن کا جلوہ لہلہاتے ہوئے کھیتوں میں نظر آ رہا ہے. موسیٰ کریم نے ایک سارے جلووں کو دیکھ کر رب کی بارگاہ میں کہا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. مولا تیرا کلام سنا, تیری بات سنی, تیری گفتگو سنی, تیرا حسن دیکھا. مولا اب ایک آرزو رہ گئی ہے کہ مولا تو اپنا حسن کسی ایسی ذات میں اتار کہ جس کو دیکھ کر مولا تیرا حسن نظر آ جائے. اللہ نے فرمایا موسیٰ تو براہ راست میرا حسن تو نہیں دیکھ سکتا. تم دیکھ فاران کے ٹیلے میں ایک قبیلہ بنو ہاشم کا ہے, بنو ہاشم کے قبیلے میں ایک خاندان قریش کا ہے, قریش کے خاندان میں ایک گھر عبداللہ کا ہے, عبداللہ کے گھر میں ایک بی بی آمنہ ہے. تو دیکھ آمنہ کی گود کو دیکھ, میں اپنا سارا حسن محمد بنا کر آمنہ کی گود میں اتار رہا ہوں. اللہ نے فرمایا اب جو میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کو دیکھ لے. حاضرین محترم, آقا اس کائنات کے اندر آئے تو آقا اکٹھا کرنے کے لیے آئے. آقا کس لیے آئے؟ اکٹھا کرنے کے لیے آئے. اہل سنت والجماعت کا پیغام ہے لوگوں آؤ آج بھی مصطفیٰ کے جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ, اور جھنڈا مصطفیٰ وہ جھنڈا ہے. آقا نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا انا یحمل لواء الحمد یوم القیامہ, اللہ کی حمد کا جھنڈا اس کائنات میں مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا. اس جہان پر بھی جھنڈا لہرائے گا تو مصطفیٰ نے فرمایا اب میرا لہرائے گا. اس دھرتی پر حکومت ہوگی اب مصطفیٰ کی ہوگی. اس دھرتی پر نیچے جمع ہوگا, اور فرمایا قیامت خود میرے نبوت کے دائرے کار کے ماتحت ہوگی اور میری سلطنت کے دائرے کار کے اندر ہوگی. اور قیامت کے بعد بھی جو زمانہ ہوگا وہ نبوت مصطفیٰ کا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. شاہ صاحب کا بھی حکم ہے کہ آدھا گھنٹہ اور لگائے, لیکن مجھے آپ لوگوں کا بھی احساس ہے اور گرمی بھی ہے. میرے پہ تو پکھا لگا ہوا ہے,
جی میرا پنکھا چل رہا ہے اور آپ پر پنکھا بھی نہیں ہے. دیکھیں آپ حضور کے لیے آئے ہیں. کس کے لیے آئے ہیں؟ حضور کے لیے آئے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم جو مصطفیٰ کے لیے آتا ہے اللہ فرماتا ہے ایک وقت آتا ہے میں اسے عام بندوں سے اٹھا کر اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہوں. اللہ کریم آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ کریم آپ کے چہروں کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو اولادوں کے دکھوں سے بچائے. اللہ آپ کو اولاد کی خوشیاں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. جواب دیتا ہوں. ایک منٹ میری بات صرف سن لیں. پوچھ رہے ہیں کہ صحابہ نے میلاد منایا کہ نہیں منایا. میلاد مصطفیٰ ہے کیا؟ آقا کا تذکرہ. میلاد مصطفیٰ کیا ہے؟ آقا کا تذکرہ. صحابہ صرف عمل سے میلاد نہیں مناتے تھے, دکھاوے سے میلاد نہیں مناتے تھے, وہ میلاد کی روح بتا گئے. صحابہ مصطفیٰ کو ڈھونڈنے کے لیے بھی خوشبو سونگا کرتے تھے. جس گلی میں مصطفیٰ گزر جاتے تھے اس میں خوشبو کے ہلے اٹھتے تھے. کوئی صحابی صحابہ کرام کا تو ایک ایک لمحہ میلاد مصطفیٰ میں گزرا ہے. بھائی مجھے بتائیں دین کیا نماز کا نام ہے؟ دین حج کا نام ہے؟ دین روزے کا نام ہے؟ دین زکوٰۃ کا نام ہے؟ دین سارے یہ دین کے معاملات ہیں. یہ بھی قرآن ہے مصطفیٰ کے چہرے کا ذکر کرو. یہ بھی قرآن ہے مصطفیٰ کی زلفوں کا ذکر کرو. بھائی چہرے کا ذکر کرنا یہ کون سی عبادت ہے؟ ہاتھوں کا ذکر کرنا یہ کون سی عبادت ہے؟ مصطفیٰ کی چال کا ذکر کرنا قرآن ہے. مصطفیٰ کے چہرے کا ذکر کرنا قرآن ہے. مصطفیٰ کی زلفوں کا ذکر کرنا قرآن ہے. مصطفیٰ کے نغمے الاپنا قرآن ہے. تو میلاد مصطفیٰ کے ہم گن ہی تو گاتے ہیں. صحابہ کا تو ایک لمحہ خالی نہیں ہوتا تھا جس لمحے وہ میلاد مصطفیٰ نہ مناتے. ہر دور کے اپنے تقاضے ہیں. جب اللہ نے خود میلاد منایا, آپ قرآن اٹھائیں وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ, میں تمہیں کتاب دوں گا, حکمت دوں گا, نبوت دوں گا. تم اپنے اپنے زمان میں اپنے اپنے مقام میں میرے نبی کی میلاد کے ڈنکے بجاؤ گے, میرے نبی کی آمد کے ڈنکے بجاؤ گے, میرے نبی کی مدد کرو گے, اس کی آمد کے تذکرے کرو گے. بھئی آمد اور کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم تو فرماتے ہیں کہ میں جب اللہ پر لوح پر تقدیر کا قلم چلتا تھا میں شکم مادر میں اس کی آواز بھی سنا کرتا تھا. جب مصطفیٰ کا وجود نہ تھا تب بھی میلاد تھا. اور جب قیامت ہوگی, قیامت والے دن سب سے بڑا جلسہ جو اللہ منعقد کرے گا وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا, مقام محمود پر اللہ مصطفیٰ کو بٹھا کر اللہ قیامت والے دن بھی میلاد مصطفیٰ منائے گا. اللہ کریم سے دعا کہ اللہ کریم یہ سوال اب پرانے ہو چکے ہیں, اب چھوڑیں. آپ ہمارا پیغام ہے ہر گھر میلاد منائے, ہر گھر میلاد منائے. جس گھر میں میلاد ہوتا ہے اللہ اس گھر سے محبت کرتا ہے. جس گھر میں میلاد ہوتا ہے اللہ اس گھر سے محبت کرتا ہے. گھر میں بیماری ہے تو میلاد مناؤ, گھر میں پریشانی ہے اور میلاد مناؤ, اولاد نافرمان ہے تو میلاد مناؤ. اللہ کی عزت کی قسم تمہاری یہ دنیا بھی آسان ہوگی, وہ دنیا بھی آسان ہوگی.